ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت. دیر ول بی a generation of idiots and unfortunately we are witnessing so the ہوا ڈرگ ایڈکشن. اور کہیں نہ کہیں یہ سوشل میڈیا کی مس یوز کی ہی دین ہے. اور ایک استاد کہا کرتے تھے کہ اگر آپ کے ہمسایہ گھر میں آگ لگی ہے تو اس کا مطلب کہ آپ کے گھر بھی آگ پہنچ سکتی ہے. سبھی دیکھنے اور سننے والوں کو بشارت رشید کا سلام. ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا یہ ایک پلیٹ فارم ہے where we have decided to discuss the prevalent social issues arising out of modernization and circumstances around. تو اور آج میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آج کے میرے اس موضوع کا جو فوکل پوائنٹ ہے، فوکل آڈینس ہیں، وہ ہمارے پیرنٹس ہیں، ٹیچرز، اسکالرشپ فریٹرنیٹی، لیکچررشپ فریٹرنیٹی یا ہمارے انسٹیٹیوشنز اسپیشلی اکراس کشمیر اینڈ اسپیشلی دی ینگسٹرس. دیکھیے، ہر سماج کا ایک بیسک سٹرکچر ہوتا ہے، ڈاکٹرائن ہوتا ہے، اور اسی طرح ہمارے کشمیر کا جو بیسک جو سٹرکچر ہے وہ مبنی ہے اخلاقیات پر، محبت پر، انسان دوستی پر اور رواداری پر، اور قوت برداشت جو ہمارے یہاں پایا جاتا ہے. کیونکہ تاریخ نے ہمیں کافی بار آزمانے کی کوشش کی لیکن ہم ہر بار کامیاب رہے. لیکن بدقسمتی سے کچھ ایشوز ماڈرنائزیشن اور سوشل میڈیا کے ساتھ ہماری سوسائٹی میں آ چکے ہیں، جن کو اگر ابھی ایک انالائٹیکل لینس سے نہ دیکھا جائے تو شاید ہمارے ینگسٹرز کا، ہمارا مستقبل بہت ہی خراب ہو سکتا ہے. اور بدقسمتی سے all these issues are hinting that we are heading towards a major moral and intellectual degradation. اور اسی ضمن میں ہم پہلے جس موضوع پہ بات کریں گے وہ یہ ہے کہ how social media is influencing youngsters across کشمیر. جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں، سوشل میڈیا تو ہماری ذہانت کو بڑھانے کے لیے آیا تھا، ہمیں دنیا بھر سے کنیکٹ کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، یا باقی کلچرز میں جو اچھی چیزیں انہیں اڈاپٹ کرنے کے لیے، اور یا آن لائن ایکسس باقی ملکوں تک، کلچرز تک، پالیٹکس تک، ریلیجنز تک، سائنٹیفک ڈیولپمنٹس تک. لیکن اور اس ضمن میں مغرب نے بڑا اچھا استعمال کیا ہے اس کا، انہوں نے سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، لٹریچر میں، ہر جگہ. لیکن بدقسمتی سے میں خاص کر کشمیر کے ضمن میں کہوں گا کہ ہم نے شاید اس طریقے کا استعمال نہیں کیا. حالیہ میں روزانہ جو ہم دیکھتے ہیں ریسرچز، رپورٹس یا ڈائلاگس اراؤنڈ، وہ یہی سجیسٹ کرتی ہیں کہ اس نے ہمیں بالکل ایک ڈیجیٹل سپیس میں بند کر دیا. ہمارے پیرنٹ چائلڈ کے ریلیشنز خراب ہو رہے ہیں، ہمارے ڈیورس ریٹس بڑھ رہے ہیں، ہمارے ٹرسٹ ایشوز جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں. اور اس کی وجہ ہے کہ ہمیں مشین بنا دیا، ہم اس کے غلام ہو گئے. ہمیں سوشل میڈیا پہ اور اے آئی جیسی چیزوں پہ ماسٹری کرنی چاہیے، بٹ انفارچونیٹلی اٹس ٹرننگ وائس ورسا. اور اس نے ہمیں کلچرلی بالکل ڈم کر دیا. جہاں پہ ابھی دنیا بھر میں لوگ مغرب کے یا باقی لوگ کلچرز ایک دوسرے کلچر سے سیکھ رہے ہیں، وہیں پہ ہم ٹوٹلی اپنے کلچر کو بھول رہے ہیں. کلچرل ہوموجنائزیشن ایک ایسا پروسیس ہے جسے ہم روک نہیں سکتے، لیکن اپنے کلچر کو بھول جانا، اپنی روایات کو بھول جانا، اپنے انسٹیٹیوشنز کے ویلیوز کو بھول جانا، یا اپنے آداب کو، مینرز کو، جو جس پر مبنی ہماری کشمیر کی تاریخ ہے، خوبصورتی ہے، اخلاقیات ہیں، ان کو بھول جانا. اسی طرح ایک بیہیویئرل چینج، وی آر وٹنسنگ اے بیہیویئرل سارٹ آف بیہیویئرل چینج امنگ ینگسٹرس، کہ بات کرنے میں بڑی چینجز آ گئی ہیں. یعنی ہماری لینگویج بڑی چیپ ہو گئی انفارچونیٹلی، جو ہونی نہیں چاہیے تھی. ہم بڑے یونیک لوگ ہیں ہسٹوریکلی، ہمارا ہیریٹیج ہماری گلوری رہ چکی ہے. تو کلچرل اسپیکٹس میں ہم نے
ویسٹ کا جو انفلوئنس تھا اس سے کچھ زیادہ ہی اپنا لیا ہمارے ڈریس کوڈس میں، ہمارے ہیئر سٹائلز میں، ہماری میوزک پریفرنسز میں، یا اسی طرح آپ ایک چھوٹے سے ایگزامپل سے سمجھ لیجئے کہ راستے میں ایک معمولی سا آپس میں گاڑیوں کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے تو کتنی بڑی لڑائیاں بن جاتی ہیں، لوگوں میں قوت برداشت ختم ہو رہا ہے، کوگنیٹو ایبلٹیز کم ہو رہی ہیں، اپنے گھروں تک محدود ہو رہے ہیں ہمارے ینگسٹرس، ہمارے بچے، ایون پیرنٹس، اور ان کی تال میل کمزور ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے انفارچونیٹلی اتنے کرائمز ہو رہے ہیں، اور ہمیں شاید اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر ایک اور سنگین چیز شاید جس پہ بہت کم فوکس ہے انفارچونیٹلی، وہ ہے بڑھتا ہوا ڈرگ ایڈکشن، اور کہیں نہ کہیں یہ سوشل میڈیا کی مس یوز کی ہی دین ہے۔ کچھ رپورٹس کا میں مطالعہ کر رہا تھا، تقریباً 13.5 لاکھ لوگ جموں کشمیر میں ڈرگس میں انوالوڈ ہیں، ود 95% پرٹیکولرلی آن ہیروئن، ٹیکنگ ہیروئن لائک ڈرگس وچ از کوئٹ شاکنگ۔ اور آپ باقی چیزوں کو تو چھوڑ دیجیے، سگریٹ وغیرہ تو اب کافی نارملائز ہو گیا ہے۔ اور جو رپورٹس میں آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے کہ اکراس کشمیر وی ہیو 160 ہاٹ اسپاٹس آف ڈرگ ایڈکشن۔ اب ایک اور چیز ہے، جیسے ہم اپنی نیٹیو لینگویج کو لے کے بڑے شرما رہے ہیں، مارکیٹ پلیس میں اگر ہم کسی سے بات کرتے ہیں اپنی نیٹیو لینگویج میں تو وہ لوگ وہاں سے شفٹ کر لیتے ہیں انگلش پہ، ہندی، اردو۔ اچھی بات ہے، باقی سبھی لینگویج کا سیکھنا ضروری ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے اپنے گھروں میں ہمارے لینگویج کو پریزرو کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ہماری یونٹی کا، پروگریس کا اور ہماری ہسٹری کا حصہ رہ چکے ہیں، اور ہمارا فیوچر کیسا ہوگا وہ بھی اسی پہ نربھر کرے گا۔ بہرحال اور بڑی پریشانی ہمارے سماج میں آ چکی ہے کہ اگر کوئی درست ہے، کوئی ان چیزوں سے بچا ہوا ہے، کوئی شریف النفس انسان ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے ہمسایہ گھر کے ساتھ ہو رہا ہے، ہمارے گاؤں میں ہو رہا ہے، ہماری سٹی میں ہو رہا ہے، تو ہمارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ وہ ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے کہ اگر آپ کے ہمسایہ گھر میں آگ لگی ہے تو اس کا مطلب کہ آپ کے گھر تک بھی آگ پہنچ سکتی ہے۔ اور اس ضمن میں وہ مشہور شاعر مشرق دانائے راز علامہ محمد اقبال کا شعر ہے کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات، جس میں وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ کس طرح ماڈرن کیپٹلزم یا ٹیکنالوجیکل ٹولز ہمارے احساس مروت کو، ہماری اسپریچویلٹی کو یا ہماری سیلف انٹراسپیکشن کو کل کر رہے ہیں، اور یہ ڈرگ ایڈکشن سے بھی بہت بڑا کنسرن ہے ہمارے فیوچر کے لیے، خاص کر جموں کشمیر کے لیے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ البرٹ آئنسٹائن جو کہ ایک بڑے منجے ہوئے سائنسدان رہ چکے ہیں، ان کا ماننا تھا کہ سماج ان لوگوں سے خراب نہیں ہوگا کہ جو غلط کریں گے یا جو غلط کو بڑھاوا دیں گے، بلکہ ان لوگوں سے جو چپ چاپ اسے دیکھتے رہیں گے اور اس پہ بات نہیں کریں گے۔ اور اسی طرح ایک بار انہوں نے کہا تھا کہ مجھے فکر ہے کہ مستقبل میں جب ٹیکنالوجی، اے آئی ہیومن انٹریکشنز کو سرپاس کر جائے گا، ریپلیس کر جائے گا، تو شاید کہیں نہ کہیں دیر ول بی اے جنریشن آف ایڈیٹس، اینڈ انفارچونیٹلی وی آر وٹنسنگ سو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہاؤ ٹو ٹیکل آل دس۔ دیکھیے گورنمنٹ بڑے اسٹرکٹ لاز بنا رہی ہے، اویئرنیس کمپینز کر رہی ہے، لیکن شاید وہ فیوٹائل ایکسرسائز ہے جب تک نہ ہم گھر سے ان چیزوں کی شروعات کریں، بیکاز چیریٹی بگنس ایٹ ہوم۔ تو سب سے پہلا اور اہم رول ماڈرن ٹائمز میں پیرنٹنگ کا ہے۔ پیرنٹنگ کو ایوالو کرنا پڑے گا۔ پیرنٹس سے میری گزارش ہے کہ تھوڑا بریک لیجیے سوشل میڈیا سٹف سے، اور اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیے، بات کیجیے، انہیں سمجھیے، ان کی پریفرنسز سمجھیے، اور دیکھیے وہ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا چیزیں ان کی انٹلیکچوئل ہیلتھ کو انفلوئنس کر رہی ہیں، کیا ان کا کنٹینٹ ہے۔ اس کے بغیر دی رول آف لیکچررشپ فریٹرنیٹی ایز آئی مینشنڈ ارلیئر، انسٹیٹیوشنز، کالجز،
از ویری امپورٹنٹ، کیونکہ بڑھتی ہوئی ماڈرنائزیشن کے ساتھ ہم ایتھکس بھول چکے ہیں، مورالٹی پر کمپرومائز کر رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ان چیزوں کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر ہمارے ریلیجس انسٹیٹیوشنز میں بھی بات کرنے کی ضرورت ہے کہ پریکٹیکل جو پرابلمس ہیں ان کو کس طرح حل کیا جائے۔ اس کے بغیر ایک اور چیز کو انٹروڈیوس کرنے کی ضرورت ہے وچ از سول سوسائٹی۔ جو باقی ریاستوں کے مقابلے اگر ہم جموں کشمیر میں دیکھیں تو ہمارے پاس کچھ والنٹری آرگنائزیشنز نہیں ہیں جو گورنمنٹ اور سوسائٹی پبلک کے بیچ میں جو ہے ایز پلیٹ فارمز کام کرتی ہیں۔ یوزولی ان کا کام ہوتا ہے کہ ایسے ایشوز کو جو سوسائٹی کو ہنڈر کرتے ہیں، سوسائٹی کے لیے مشکلیں پیدا کرتے ہیں، ان پہ بات کرنا، جیسے الکوہل کنزپشن، ڈرگ ایڈکشن یا کوئی بھی ایسے انسسٹینیبل ڈیولپمنٹ پروجیکٹس۔ انفارچونیٹلی وہ چیزیں لیکنگ ہیں ہمارے اس اسٹیٹ سے، تو ان چیزوں کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر خاص کر اسکالرشپ فریٹرنیٹی جو جموں کشمیر کے ہمارے تھنکرس، رائٹرس، ان کو شاید باہر آ کے بات کرنی پڑے گی ان چیزوں پہ، تو مے بی وایا سوشل میڈیا یا پرنٹ میڈیا، جس طریقے سے بھی پاسبل ہو، کیونکہ بالآخر ہمارے ہی تو لوگ ہیں، ہمارا ہی وطن ہے، اور ہم ہی اس کے پاسبان ہیں، کوئی باہر والا تو ہمیں یہ چیزیں بتانے کے لیے آئے گا نہیں۔ تو تھینک یو ویری مچ فار لسننگ پیشنٹلی۔ لیکن پھر میں آخر پہ کہنا چاہوں گا کہ وی ویلکم یور سجیشنس، یور کنسٹرکٹیو کرٹیسزم۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ ہم کیا امپروو کر سکتے ہیں، کیا نئی چیزیں ایڈ آن کر سکتے ہیں، اینڈ اٹس پیورلی این اوپن پلیٹ فارم۔ اور جو بھی چیزیں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہیں نہ کہیں یہ ہماری روزمرہ کی ڈیولپمنٹس کو اثر کرتے ہیں۔